السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے اور طاقتور ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے ڈپریشن، اور ڈپریشن کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے ہو جاتے ہیں۔ عالمی ادارے برائے ہیلتھ کے سے مطابق باقی ریسرچز کے مطابق کہ ہر 4 لوگوں میں سے تقریباً 1 یا 2 لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتے کہ ڈپریشن کیا ہے۔ تو آج ڈپریشن کے اویئرنیس بڑی ضروری ہے، جاننا بڑی ضروری ہے، عام ترین ہے کہ آج ہم جان سکیں کہ ڈپریشن کیسے ہوتی ہے، ڈپریشن کیا ہے، ڈپریشن کے وجوہات کیا ہے، ڈپریشن کے علامات کیا ہے، ڈپریشن کا علاج کیسے، بے وجہ تشویش اور بے سکونی کیا ہوتی ہے، اور جو ہے نا نظام کی خرابی، افسردگی، مایوسی یہ کیسے آتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ ہمیں کال کریں گے اور ہم اس پہ بات کریں گے، ڈپریشن پہ آپ کی رائے بھی لیں گے، لیکن میں اس کا نیچرل طریقے سے آپ کو علاج بھی بتاؤں گا، ساتھ یہ کتاب نیچرل طریقے سے آپ کا علاج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تجویز کرتا ہوں میں آپ کو، کتاب جو میں نے لکھی ہے میرے ریسرچ ہے، بہت سالوں سے 20 سال سے میں نے ریسرچ کیے ڈپریشن پہ اور کیسے علاج ہوتے ہیں، یہ پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے۔ تو یہ کال ہولڈ پہ ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ویورز جو ہیں وہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈپریشن موضوع کے مطابق کیا کہنا چاہتی ہیں کہ ڈپریشن کبھی آپ کو ہوا ہے یا آپ کے ارد گرد لوگوں کو ہوا؟ ڈپریشن کے مریض کا رویہ کیا ہوتے ہیں، علامات کیا ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہم آتے ہیں اس پہ ڈپریشن کس چیز سے ہوتے ہیں لوگوں کو؟ ڈپریشن کی وجوہات جو ہیں وہ میرے خیال سے تو مختلف ہوتی ہیں نا، مطلب مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مریض جو ہیں وہ جب ان کی جیسے آپ ہیں، آپ ایک یوتھ کو لے کر چل رہے ہیں، تو یوتھ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پرابلمز ہیں اس حوالے سے۔ اگر ایک بچہ ہے، اگر اس کی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی گول کو حاصل کرے، صحیح، یعنی اگر وہ اپنی پڑھائی میں وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ اچیو کرے، لیکن بعض ایسے بچے ہوتے ہیں، میں بھی ایک استاد ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچوں میں یہ تشویش زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ اپنی اچیومنٹ پہ نہیں حاصل کر پاتے، یعنی وہ چڑچڑا پن ان میں آ جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے ان کو۔ آپ کو کبھی ہوا کوئی، آپ کو کبھی ڈپریشن؟ جی بالکل، میں بچوں کو دیکھا ہے، اور وہ بچے جب اس اچیومنٹ کو حاصل نہیں کر پاتے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا۔ اس طرح سے ڈپریشن کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسے کچھ اور لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے ڈپریشن میں، اس کا کیا حال ہے؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرا کتاب پڑھا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج؟ جی میں نے پڑھا ہے، آپ کی بکس میں نے پڑھی ہیں، کافی ساری بکس میں نے پڑھی ہیں آپ کی۔ تو اب آپ کی ڈپریشن، اب ڈپریشن نہیں ہے نا؟ جی مجھے تو اللہ کا شکر ہے، میں تو اس سے آپ کی۔ اچھا، آپ غصہ کو ڈپریشن سمجھتی ہیں؟ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ میرے جواب دیں گے پلیز؟ آپ غصہ کو ڈپریشن سمجھتی ہے؟ غصہ ڈپریشن کی وجہ ہو سکتی ہے، ڈپریشن کی وجہ ہو سکتے ہیں، لیکن غصہ ڈپریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ڈپریشن کوئی، کیونکہ زیادہ غصہ کسی نہ کسی کے اندر کی تنگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زیادہ غصہ جب انسان کی لائف بہت تنگ ہو جاتی ہے، اندر کی کچھ تنگی آ جاتی ہے یا بیماری آ جاتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا، بہت سے ایسے ڈپریشن کے بیمار ہیں جو غصہ بالکل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ڈپریشن، یہ ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ اداس رہنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کچھ مریضوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جیسے مایوس ہو جاتے ہیں، اداسی، مایوسی ایسے میں چلے جاتا ہے۔ غصہ کچھ میں نے دیکھے کہ ڈپریشن کے لوگ غصہ بالکل۔ اچھا، یہاں پر مسئلہ یہ ہے
کہ ہر چھوٹے پوٹی چیزوں کو تھوڑے سے انسان کو ٹینشن ہو جاتی ہے تو بھی ڈپریشن کہتے ہیں. اصل میں ہم نے ڈپریشن کو جانا ہی نہیں ہے کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے. یہی رائے میں آپ سے لینا چاہتا تھا. تو اس کا علاج کیسے پاسبل ہے؟ اس کا علاج کیسے پاسبل ہے؟ ہاں، اس کا علاج پہلے تو ہمیں اپنے اندر، اگر تو کوئی شخص اتنا کانشیس ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اس کو دور کروں، صحیح. تو وہ اپنے آپ کو کول کرے، پہلے مائنڈ کو اپنے کو ٹھنڈا کرے تو پھر ہی ہے نا. ادروائز تو وہ اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈپریشن ہے تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہے نا کہ جو میں سوچ رہا ہوں صحیح. تو پہلے میں اس وجوہات کو دور کروں تو پھر میرا مائنڈ جو ہے ریلیکس تو ہوگا. جب ان کو اویئرنیس ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں اگر کوئی بیماری خود پہ قبول کروں، ڈپریشن بے شک نہ ہو. اچھا، یہاں پر جو ہے نا ایک چیز بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ چیز قبول کر دو کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن ڈپریشن کے جاننا بڑی مشکل ہے. تو لہٰذا انسان کو یہ نہیں کرنی چاہیے کہ قبول کرے اور وہ کہیں کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں. بے شک وہ ڈپریشن کا شکار ہی نہ ہو اور وہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہوں. اچھا، جو پرابلم ان کو ہو رہے ہیں یا فزیکلی یا سائیکولوجیکلی کچھ پرابلمس ان کو فیل ہوتے ہیں نا، اس کو قبول کر لے کہ یہ چیز ہے. اب وہ ڈپریشن ہو سکتا ہے ڈپریشن نہ ہو. وہ مثال کے طور پہ ان کا اگر غصہ آتے ہیں تو یہ ڈپریشن نہیں ہو سکتا ہے، ڈپریشن نہیں ہے، لیکن ڈپریشن کی وجہ بن سکتا ہے. اور اگر ان کو کوئی مایوسی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے، مسلسل نہیں ہے، تو یہ بھی ڈپریشن کی وجہ نہیں بنتے، لیکن مسلسل مایوسی ڈپریشن کی وجہ بن جاتے ہیں. اگر ان کو کوئی مثلا ٹینشن ہوتی ہے، اگر یہ مسلسل نہیں ہے ٹینشن، کبھی کبھی وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، تو یہ وجہ ڈپریشن کا نہیں بن سکتا ہے، لیکن مسلسل ٹینشن ڈپریشن کا وجہ بن سکتے ہیں. مسلسل مایوسی ڈپریشن کا وجہ بن سکتا ہے، لیکن اگر کبھی کبھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح آپ ڈاکٹر ہیں نا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اتنا ریسرچ آپ نے کی ہے، تو سر جیسے کیا کرنا چاہیے؟ بچوں میں بھی یہ بات موجود ہے. آج کل میں دیکھتی ہوں نا کہ بچوں کے جو کہ ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ میڈیا ہے اور بہت ایک انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے، اور بچوں کا مائنڈ جو ہے وہ اس لحاظ سے اسے قبول نہیں کر پاتا. ظاہر ہے پھر وہ اس کا اسٹریس میں بات کر آ جاتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کر پاتے. تو ویسے بچوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز میں نہ جائیں؟ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، بچے جو ہے، بچے ڈپریشن کے شکار کم ہوتے، لیکن ہوتی ضرور ہے. ڈپریشن میں ایک 9 ماہ کی شرخوار بچے میں اس ریسرچ کے مطابق ڈپریشن کو دیکھا گیا ہے. 9 ماہ کی شرخوار بچے ہیں، یعنی جو 9 ماہ کی عمر میں ان کو اگر ڈپریشن ہو سکتا ہے تو بچوں میں کچھ نہ کچھ ڈپریشن ہوتی ہے. لیکن ہر کچھ بات بچے پتہ کیا کرتے ہیں؟ ممبلنگ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب تنہائی کو محسوس کرتے ہیں. بعض بچے میں نے دیکھا ہے وہ واقعی تنہائی کو محسوس کرتے ہیں، اس سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے. اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات کہوں. دیکھیں، تنہائی پسندی کبھی کبھی اگر جس طرح کی تنہا پسند، میں خود تنہا پسند اس لیے تھا کہ میں اسٹڈی کرتا تھا، میرا ایک ایم تھا، مقصد تھا، میں کسی سے نہیں ملتا. بلکہ ابھی بھی میں تعلق لوگوں سے اتنا نہیں رکھتا ہوں زیادہ، کیونکہ میرا کام جو میرے ایم ہے، جو میرا مقصد ہے، مجھے اس کو اچیو کرنا ہے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ تنہائی میں فرق ہوتی ہے. ایک تنہائی ہوتا ہے جو بے مقصد تنہائی، جا کے کوئی شخص گزار رہے ہیں ایسے ہی بس بیٹھا ہوا ہے. ایک شخص ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی تھوڑا سا لینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا الگ ہونا چاہتے ہیں، وہ تھوڑا پروگرامنگ کرتا ہے، کچھ سوچ کرتے ہیں، کچھ پلاننگ کرتے ہیں، تو وہ بھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتے. اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں تو کیا ان کو پھر کوئی پازیٹیو کوئی سی کام میں لگانا چاہیے؟ پازیٹیو کام بتانے چاہیے. دیکھیں، اگر کوئی بچے تنہا پسندی اختیار کر رہے ہیں تو ان کو کھیلوں میں انوالو کریں، ان کو کسی کام میں انوالو کریں، اسٹڈی میں انوالو کرے، کچھ اور چیزوں میں انوالو کرے. اگر وہ تنہا، لیکن کچھ بائی برتھ ہوتے ہی ایسے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو اور ہم اس کو کہہ کہ بچے جیسے کچھ وہ جوان ایسے ہوتے ہیں وہ بار بار ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں. بار بار اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے.
کیونکہ یہ ڈپریشن نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ ڈپریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسا, ہاں یہی مسئلہ انسان کو ڈپریشن کا شکار کر سکتا ہے لیکن یہ ڈپریشن نہیں ہے. یہ ان کے لاشعور میں کوئی ہاتھ میں گندگی لگی یا کوئی بھی ایسا کوئی گندی چیزوں کو دیکھ کے اس کے لاشعور میں ہے, اسے نفرت ہوئے, اسے فوبیا ہے, ٹھیک ہے, اسے فوبیا کہتے ہیں. اچھا سمجھ گئے؟ یہ ڈپریشن, ہر چیز کو ڈپریشن کا نام دینا پلیز, یہ کوئی بھی غلط بات ہے کہ ہر چیز کو ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں تو وہ لوگ ڈپریشن کے شکار ہو بھی جاتا ہے. ایسے اگر انسان نے قبول ایک بار کر لیے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, بالکل ہو جاتے ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے, ہر چیز ڈپریشن کا شکار, ڈپریشن نہیں ہوتے یہ ہر چیز, ٹھیک ہے. سر کسی پیشنٹ کو یہ تسلیم کر لینا کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے تو یہ کیا اس کے لیے پازیٹیو ہے یا اس کے لیے یہ نیگیٹو ہے؟ اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہے وہ قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں ہوں, لیکن اگر ڈپریشن کا شکار نہیں ہے وہ قبول کر لے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں تو وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور وہ ڈپریشن کے شکار ہوں گے. اگر آپ سجیشن دیں گے یا کوئی بھی شخص وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہے یا کوئی معالج بتائے گا ان کو یا ماں والدین بتاتے ہیں یا کوئی اور شخص بتاتا ہے جو اس کی بات کو بالکل قبول کر لیتے ہیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو وہ واقعی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے 3 سٹرکچرز ہے, ٹھیک ہے, کانشس, سب کانشس, انکانشس. جب ہم انکانشس میں ہماری باتیں جو چلے جاتے ہیں قبول کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے, وہی ہم سے ایکشن کرواتے ہیں, وہی ہم سے عمل کرواتے ہیں اور ریلی ہم اس بیماری پہ مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم دیا. نہیں, آپ نے سوالات بڑے اچھے کیے, جو ویور سن رہے ان کے لیے ایک بڑے واضح ہو گئے یہ چیز. کوشچن ہے میرا, ایک اور کوشچن ہے, کبھی آپ کو ٹائم ملے تو پلیز اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا, کیونکہ میں ایک استاد ہوں, میں یوتھ کو پڑھاتی ہوں. تو میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ ہماری یوتھ مایوس بہت ہے, تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک اسکالر ہیں, بالکل, یوتھ مایوس کتابیں لکھتے ہیں, ریسرچر ہیں آپ بہت بڑے, تو اس سوال کا مجھے جواب تھوڑا سا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, آپ نے بہت زبردست بات کی. ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت, یعنی یوتھ ہماری بہت مایوس ہے. سر آپ جیسے لوگ ان کے لیے ایک امید ہیں, تو آپ ایک امید کا میسج کنوے کرتے ہیں. مطلب یہ میں آپ کو اس لیے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں کہ آپ ایک میسج جو دیتے ہیں لوگوں کو بڑا مثبت ہے, پازیٹیو ہوتا ہے آپ کا میسج, اور پازیٹیو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی قوموں کو بہت آگے لے کر جاتے ہیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت زبردست. تو اس سے ایک روشنی ہے, مطلب جو آپ یوتھ کو دیتے ہیں, تو یہ مجھے اس سوال کا جواب پلیز مجھے ضرور دیجیے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یوتھ کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ قوم میں بہت گرتے ہیں نیچے اور واپس اوپر چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, ایک منزل تک پہنچ جاتے ہیں یا بالکل ہی ختم, ان کی عہدہ ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاں ہوتا رہتا ہے, ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے نا. اسی طرح تبدیلیاں دنیا میں آتے رہتے ہیں, اور جس کنٹری کے جس میں ہم رہتے ہیں, ہمارے پاکستان میں اگر ہمارے لوگ مایوس ہے تو اس پہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HML. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا
جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز۔ Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. قومیں بدلتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے دیتے ہیں، مایوسی اس میں بالکل ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہیلو، اوکے، تھینک یو جی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ میں بتاتا رہوں گا، بڑے اچھی بات کہی کہ یوتھ ہماری اتنی فکر ہے ماؤں کے ساتھ، بہت بڑی بات ہے۔ ایک ماں کو تو بڑا فکر ہونی چاہیے واقعی، کہ یعنی ان کو تھوڑا سا اس بات پہ ایگری ہونی چاہیے سے کہ جو یوتھ ہے ہماری وہ بہت بیچارے مایوس ہے، ملک سے بڑے غصے میں ہے۔ لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ امید کی بات ہمیشہ کرنی چاہیے، اور امید سے ہی دنیا بدلتے ہیں، امید سے آپ کی دنیا بدلتے ہیں، امید سے، طاقت سے اور رسپانسبلٹی سے۔ آپ رسپانسبلٹیز لیں کہ یہ ملک چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ رسپانسبلٹی سب سے پہلے سٹارٹ کریں اپنے گھر سے۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے۔ کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں۔ اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز۔ Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. السلام علیکم، واپس خوش آمدید۔ بات ہو رہے تھے کہ یوتھ کی جو ہماری ینگ جنریشنز ہے بیچاری مایوس ہے، مقصر بھی نہیں، مگر مایوسی، مسلسل مایوسی، ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں بچے آپ کو۔ اور ایسا مایوسی مت لانا، خوشی کی بات کریں، ہمیشہ طاقت کی بات کریں اور اسی سے فوکس کریں اچھائیوں پہ، تو اچھائیاں بنتے جائیں گے۔ یہ میں علم کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں روبینہ بات کر رہی ہوں ٹیکلا سے۔ نبیلہ؟ روبینہ بات۔ روبینہ، جی روبینہ ٹیکسلا سے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سے بات کر کے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ بہت شکریہ روبینہ، آپ نے آئی تھنک ٹیکسلا سے آن لائن اپائنٹمنٹ لیے تھے میرے سے؟ ڈاکٹر صاحب وہ آئے تھے نا پنڈی؟ آئے تھے پنڈی، آئی ہوئی تھے۔ اچھا ہاں جی بالکل میں آئی تھی۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب، آپ کا ٹاپک چل رہا ہے ڈپریشن۔ جی جی، تو ڈپریشن پہ آپ کیا کہہ رہی ہے کہ ڈپریشن کبھی کبھی آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب، مجھے تو اتنی مایوسی، پریشانی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، کوئی کام کر ہی نہیں سکتی نا۔ تو میں نے جب آپ کا پروگرام سنا، بہت سنا، پورا ماہ سنتی تھی، جب تک میں آپ کا پروگرام نہ سنتی میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی نا۔ تو پھر میرے دل میں یہ ہوا کہ میں ضرور آپ سے یہ کرنی ہے۔ پھر جب میں نے یہ سمدہ ہیلنگ انرجی آپ سے کی اور یہ 1 to 4 لیول میں نے آپ کیے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے بہت اچھے ایکسپیرینس ہے اور مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ پوری انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ بہت شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی اتنا اچھا انسان ہے۔
بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے یہ خلوصی دل اور یہ بہت یہ اچھا. تو آپ کا خلوص ہے کہ ہر بندہ مطلب کہ اتنا مطلب بہت خوشی ہوتی ہے نا آپ سے بات کر کے, یہ لگتا ہے کہ آپ بندے کی آدھی پریشانی تو ختم ہو جاتی ہے آپ کی بات کر کے, آپ کی باتیں سن کے. بہت بہت شکریہ, ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں سارے, بہت اچھا لگا آپ یہ میں نے جو کیے ہیں لیول 1 to 4 بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. بہت اچھی بات ہے, یہ آپ کی کانفیڈنس اور آپ کی یقین آپ کو اور انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ڈاکٹر. بہت اچھی بات ہے. اچھا, ڈپریشن آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کیسی چیز ہے؟ بہت اس میں انسان مایوس ہوتا ہے, ناامیدی سی ہو جاتی ہے, پریشانی ہو جاتی ہے, انسان سمجھتا ہے کہ وہ کچھ کام کر ہی نہیں سکتا حالانکہ وہ کرنا چاہتا, لیکن یہ چیز انسان پر اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بس کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ یہ ہم کر لیتے ہیں 1 to 4 لیول, تو اس میں جب آپ تو پھر اس میں آپ کو بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ کو یہ ڈپریشن, یہ مایوسی اور یہ ناامیدی ختم ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ. جی ہاں, سمدھا سے تو الحمدللہ کیور ہو جاتے ہیں, HMF سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ چیزیں, کیونکہ وہ ناقص انرجی ہوتے ہیں تو وہ بیلنس کر دیتے ہیں نا, جو انرجی ہے پازیٹیو انرجی جب انسان کے وجود میں آ جاتے ہیں تو وہ بیلنس کر دیتے ہیں, نیچر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں, اور ان کو سمجھنے کا بھی بڑے اچھے ایک چیزوں کو سمجھنے میں, لوگوں کو سمجھنے میں بھی بڑے بہترین سا ایک اور کوالٹی مجھے ہے. تو لگتا تھا جیسے میں کوئی کام کچھ بھی نہیں کر سکتی, ہر مایوس ہو گئی تھی. ابھی جو میں نے پیپر دینے تھے نا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میری ہمت نہیں ہے پیپر دینے کی, لیکن حالانکہ جب آپ کی میں یہ کر کے آئی ہوں تو 3-4 دن بعد میرا پیپر تھا اور مجھے لگتا تھا جیسے میں واقعی دوں گی, اچھے طریقے سے دوں گی. ماشاءاللہ, بہت اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہت آپ اچھا. کو, میں تو بہت اپنے آپ کو یہ فیل کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کی تعریف کے لیے, بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت خوشی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, اللہ حافظ, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ. جی, ڈپریشن ایک ایسے بیماری ہے جسے نظر نہیں آتے ہیں اور بہت سے معالجین نہیں سمجھتے ہیں اس چیز. بہت سے معالج ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور میڈیسن پہ میڈیسن, لیکن کبھی درد, کچھ علامات اس کی کیا ہے, یہ سب سے پہلا ہونے چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں. اب وجوہات میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو وجوہات بن جاتے ہیں, جو میں نے ڈپریشن کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور آپ نے لازمی اس کو پڑھنا ہے, جو ڈپریشن کیا ہے اور کس طرح کی ہے, ڈپریشن کی مثال کس طرح بنتا ہے, ڈپریشن کے وجوہات کیا ہے. سب سے پہلے علامات: بے وجہ تشویش اور بے سکونی, بھوک اور نیند کی کمی, نظام کی خرابی, سر درد اور اعصابی کی چاو, ڈپریشن کا مریض کا رویہ, مایوسی, یہ چیزیں بہت سے ہو جاتے ہیں. اور اس طرح دوسرا باب جو ہے ڈپریشن کے وجوہات: اپنے آپ کو الزام دینا, شریک حیات کی ناچاکی, موٹاپا, بے مقصد زندگی, خود رحمی, ماحول کی گھٹن. اچھا, بہت سے لوگ جو ہے نا ایسے کچھ عجیب غریب سوچتے ہیں, اس طرح کے کچھ جنسی تفریق بھی ہوتا ہے, تنگ نظری, حسد, نفرت سے غصہ, اور اس سے بھی مسلسل جو ہے وہ بن سکتا ہے. اگر اس کا مسلسل رہتے ہیں تو یہ بن سکتا ہے. طویل جسمانی بیماریاں اور جو ہے نا جنسی مسائل ہے, خاندان کا رد عمل, بچوں میں ڈپریشن, یہ تمام چیزوں پہ ابھی بات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک کال ہولڈ پہ ہیں, کال کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں سرمد بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. کون بات کرے؟ سرمد. جی سرمد, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے ڈپریشن کیا ہوتی ہے اور ڈپریشن کیسے, ڈپریشن کا علاج, ڈپریشن کے وجوہات, ڈپریشن کے علامات, ڈپریشن کس چیز سے ہوتے ہیں؟ سرمد. سر ڈپریشن جب تک تو میں نے سمجھا نہیں کی تھی تو مجھے پتا تھا کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے. پھر الحمدللہ میں نے 1 to 6 کی. جی الحمدللہ اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ ڈپریشن ہوتی ہے. ماشاءاللہ. کنٹرول روم تھوڑا سا آواز زیادہ کر لیں.
थोड़े से कंट्रोल रूम, हाँ बिल्कुल सही हो गए, सही। अच्छा तो सरमद आप बता रहे हैं कि उससे पहले हाँ उससे डॉक्टर साहब मैं बचपन से, मैंने अपना बचपन बड़ा अकेलेपन से गुजारा है और मेरे साथ सिचुएशन ये रही कि मेरे राय में डिप्रेशन कुछ इस तरह से मैं बताऊंगा कि जब इंसान ऐसे सिचुएशन में आ जाता है कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो नेगेटिवली हर चीज को परसीव करता चला जाता है और अपने ऊपर हावी करते चले जाता है और लगता है जैसे वो गुम हो गया, इस चीज में से निकल नहीं सकता और ख्याल से फिर बेख्याली की कैफियत, फिर गुमसुम व्हाटएवर, इस तरह की बहुत सी चीजें होती है। जो जो उसके गिर आता जाता है वो नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती। डॉक्टर साहब मैं बहुत बार आपके इत्तेफाक से मेरा हक टीवी से गुजरा था, मतलब चैनल ट्यून करते मैं रात को बहुत देर तक चलता रहता हूँ और मैं फिर गुजरते हक टीवी पे आपका प्रोग्राम चल रहा था, काफी अच्छा पुरानी बात है, मैंने आपके काफी सारे प्रोग्राम देखे और मुझे एक ऐसे लगा जैसे कि आप किसी हमदर्द इंसान के पास बैठते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप उसके पास बैठ जाएं, आप उसकी बात को सुने। तो मैं बस उस बड़ा इंस्पायर होता गया, मेरे दिल में लगन आई गई और बहुत से वाकयात हुआ करते थे कि जो मैं ख्वाहिश करता था पूरी कर लेता था, लेकिन दरमियान में फिर ऐसा फील रहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं जो चाह रहा हूँ मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता था। अल्लाह ने मेहरबानी की, अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरी चाहिए, मैं आपके पास पहुंच गया। लेवल 1 to 4 किए पहले मैंने, और सच बताऊं तो जब मैंने अटोनमेंट की, जब मैं आया 1 to 4 के लिए, तो मुझे श्योर ही नहीं था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीज चेंज हुई है मेरे अंदर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्या हुई। जैसे जैसे मैंने 560 किए और जैसे जैसे मैं आगे गुजरता रहा हूँ, ये तकरीबन दूसरा महीना होने वाला है, मेरे साथ ये सिचुएशन होना शुरू हो गई कि गायबाना तौर पे जैसे मैंने महसूस किया कि कोई डिप्रेशन वाली बात आती है, कोई गुस्से वाली बात आती है, कोई परेशानी वाली बात आती है, मेरे ऊपर आती है, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों में जैसे एक बड़ा मुखलस सा हमदर्द सा दोस्त अंदर से गुदगुदी सी करता है, छड़ यार ये क्या मसला है, छोड़ो इसमें। और मेरी सिचुएशन ऐसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती है उसे कि मुझे लगता है जैसे वो मैं उस चीज से निकल गया हूँ, मैं एक खुशी की कैफियत आ जाती है, जैसे वो मामला के लिए मामला थी नहीं जो जिनमें छोटी छोटी बात के लिए मैं परेशान हो जाता था, गुम हो जाता था, खत्म हो जाता, मैं सोचता था मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं सकूंगा। अब मैं एक बड़ी ऐसे जैसे एक मुराकबे की कैफियत होती है उसके अंदर, तो मुझे आप पता लग रहा है कि मुराकबा क्या होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे ख्यालात नहीं आते, मैं सोचता हूँ कि मैं नमाज पढ़ी तो मुझे लगता है कि मैंने नमाज पढ़ ली, या मैं कुछ काम करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैंने काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि समझा वो अल्लाह ताला ने आपकी वसात से वो एक ऐसी दोस्त कहूंगा ना उसे, जिसे आप हर तरह से इत्मीनान है, जिसपे आप हर तरह से मशवरा करते हैं, जैसे आप किसी इंतहाई करीबी से करते हैं और वो आपको ऐसे कर देते हैं जैसे आप बिल्कुल परेशान नहीं, मतलब इट्स अमेजिंग थिंग सब माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, यानी समदा से बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपनी बात दोहराऊंगा और ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल सच है, बल्कि मैं सब लोगों को मशवरा देना चाहता हूँ, यहाँ पे भी लोगों से बात करता हूँ कि यार आप इतनी जिंदगी में मसाइल में घिरे हुए हो ना, तो आप समझो कि 2-3 महीने में दवाइयों के पैसे जो आप नॉर्मल इंसान भी हो ना, तो आप उससे 1 to 4 एटलीस्ट जरूर करो, आपकी अगली जिंदगी भी समझ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि खुशी असल में कैसे आप खुशी को लम्स महसूस कर सकते हैं, खुशी को करीब से देख सकते हैं, और आप किसी को हीलिंग दो ना दो, लेकिन आप खुद एक ऐसी कैफियत के अंदर इंसान, मैं ऐसी कैफियत के अंदर आ गया हूँ कि मुझे लगता है जैसे मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई गम है ना कोई गम आ सकेगा, ऐसा लगता है जैसे मैं हर वक्त एक दुआ की हालत में हूँ और बस एक अजीब सी खुशी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, और इंसान को एनर्जेटिक करते हैं, समझा पावरफुल करते हैं। सर हाँ, एक मैं बताऊं, बड़े मजे की बात बताऊं कि मैं बड़े मल्टी विटामिन हर्बल वो मैंने बहुत सी चीजें ना ला के रखी हुई, मुझे हर वक्त समय थकन ज़हनी तनाव की कैफियत रहा करती थी और मैं खा लेता था, और बाद बड़े एक्सपेंसिव हर्बल मतलब जिनसिंग, जिंको बैलोबा, ऐसी कई चीजें मैंने इस्तेमाल की और मुझे फर्क नहीं लगा, मुझे लगा भी तो मैं उसमें कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि मुझे उसका रिस्पॉन्ड मेरी फीलिंग के अंदर अच्छा नहीं आ सका। मुझे लगता था कि जब मैं फिजिकली मेंटली रिलैक्स हूँ तो मैं ठीक हूँ, तो मुझे इन दवाइयों से इन हर्ब से मुझे इतना फायदा नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मैं सोचता हूँ कि समदा के बाद मेरी कैफियत ये हो गई है
کہ مجھے بھول ہی گیا. میں کبھی دعائیوں کو بھی ابھی آج دیکھ رہا تھا اتفاق سے, تو میں مسکرا رہا تھا, ہنس رہا تھا. میں نے کہا دیکھو مجھے بھول ہی گئی کہ میں زندگی میں کبھی دعائیاں بھی استعمال کیا کرتا تھا انرجی کے لیے. آج میں جتنا مرضی کام کر لیتا ہوں, تھک جاتا ہوں, چند منٹ لیتا ہوں, اپنا لیول آن کرتا ہوں, اور مجھے ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسے میں تھکن نہیں ہوں. سائیکولوجیکل افیکٹ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے, جو 10-15 منٹ میں خود بہت ختم ہو جاتا ہے, اور میں الحمدللہ بالکل فریش ہو جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے, بڑی بات ہے, بہت اچھی بات. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. میں آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے, میں ہر منتھ آپ کے ساتھ چیز کو ریوائز کروں, اگلے لیول کروں, اور میں ہر روز سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں, آج توفیق دیں, آپ کو جو ارلیسٹ پاسبل ہے میں اس کے اندر اویل کروں انشاءاللہ. میں سوچتا ہوں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں. اس پاکستان میں جتنے بچے ہیں, یہ جتنے باشعور لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ کم از کم وہ آپ سے 1-4 HMF1 ضرور آپ سے لیں, اور انہیں اتنا فائدہ ہو کہ وہ محسوس کر سکیں کہ سمدہ اصل میں کیا ہے. بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی نیگیٹو انرجی اسے آگے بڑھنے نہیں دیتی. وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے غصے کو کیسے چھوڑوں گا, اپنی اس پریشانی سے کیسے نجات دلاؤں گا, میں اس چیز میں پھنس کیوں, میں نکل نہیں سکتا. اس کے دل میں چور چلتا رہتا ہے. سمجھا کرنے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے انسان کے سامنے جو میٹر ہے وہ ایک تیسرا بندہ ہے, اور کسی کا معاملہ وہ ایسے جیسے باہر سے بیٹھ کے ہم لوگوں کو مشورہ دے دیتے ہیں نا, انسان خود کو اس طریقے سے مشورہ دیتا ہے, اور پھر وہ اتنا کارگر اور اتنا زبردست ہوتا ہے, انسان کی اندر کی خوشی پھوٹتی ہے ماشاءاللہ سے. بالکل بالکل. ایک اور بات سر ایڈ کروں گا اگر مجھے ٹائم دیں, کہ بعض بات ایسے انسان ہوتے ہیں, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم اپنی قوت ارادی سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مشکلات میں نہیں ہیں, ہم اپنے تاثرات کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیسے بالکل ریلیکس ہیں, لیکن اندر سے ہم کمزور ہوتے ہیں. ہر وہ بندہ جو نیگیٹیولی پھنسا ہوا ہے نا, وہ اندر سے کمزور رہے گا, اس کی کمزوریاں رہیں گی. سمدہ انسان کے اندر اثر کرتی ہے, میں نے ایسا محسوس کیا ہے. اور انسان باہر سے جیسا مرضی رہے, لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا سکون رہتا ہے, عجیب سا, جیسے اسے وہ ہر وقت توانا ہے, ہر وقت کسی بھی گیم میں, کسی بھی ایکٹیویٹی میں, کسی بھی مینٹل لائف میں, کسی بھی پریکٹیکل لائف میں, وہ خود کو ایک انرجی کے ساتھ, ایک کریٹیوٹی کے ساتھ. میں سوچتا ہوں کہ انسان کو یہ حق ہے اس کا بنیادی, اور ہر شخص کو تجربے کے طور پہ چاہے وہ کرے, لیکن اسے زندگی کے اس تجربے پہ کسی اور تجربے جتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنا وہ 1-4 ایٹ لیسٹ اور HMF1 کر لیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, ماشاءاللہ. بڑے اچھے میسج آپ نے دیے سرمد, بہت ہی اچھے میسج آپ لوگوں نے دیے, اور اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے, اور آپ لوگوں کے دل میں جو ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ, یہی انسان کے ٹینشن ڈپریشن کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز مزید کہوں گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. وہ دعائیں جیسے انسان دل سے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, رشتے داروں کے لیے دعا مانگتا ہے. میں سوچتا ہوں ہم سب لوگ ایک سمدہ فیملی ہیں, اور آئی تھنک ہر بندہ, ہر بچہ, وہ جو آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ لے چکا ہے, وہ دل سے آپ کو گہرائی سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے, آپ کو زندگی کے یہ جس مقصد ہے, آپ نے ایک مشن شروع کیا, اس میں زیادہ سے زیادہ اور جلدی سے جلدی کامیابی دیں, اور آمین. اور اس کے بعد ایک چیز مزید یہ ایڈ کروں گا کہ سمدہ میں جب آپ کرنے کے لیے ہم آتے ہیں وہاں پہ, وہاں پہ جب لیکچر ہوتا ہے نا, مطلب پہلے ایک آپ لیکچر وغیرہ دیتے ہیں, اس کے بعد جب اٹونمنٹ لیول کے اندر جاتے ہیں, تو اس اٹونمنٹ لیول ویری نیکسٹ منٹ جب ہم اپنی اٹونمنٹ لے رہے ہوتے ہیں, میں سوچتا ہوں کہ زندگی کا ایک بڑا اہم ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے, جہاں پہ آپ آگے ہر چیز مثبت اور بہترین لگنا شروع ہو جاتی ہے. آپ دنیا کو علیحدہ طرح سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ایک خوشی کے ساتھ اعتماد آ جاتا ہے, اور آپ دوسروں کو ڈپریشن میں دیکھتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے تھوڑی بہت بات کی ہے, الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے چہرے پہ ڈپریشن ختم ہو گیا, وہ مسکرانا شروع ہو گیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل. یہ صدقہ جاری ہے. ہاں بالکل, بہت بڑی ثواب ہے, اور اس ثواب میں ہم سب شامل ہیں, جتنی بھی جل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہے, جل سائنسز کی ٹیم ہے, جل سائنسز کی جو منسلک لوگ ہیں, جو جل سائنسز کے لیے اچھے پازیٹیو خیالات رکھتے ہیں, یہ سب ہم اس میں شامل ہے, اور سب کو ثواب ہے اس چیز کا. جی ماشاءاللہ, الحمدللہ الحمدللہ. اور ایک بات یہ کہ انسان چاہے بس انسان اگر جو بھی سمجھا کرتا ہے وہ یقیناً اس چیز کو ایگری کرے گا
کہ جب وہ اپنا دن میں کوئی ایک لیول کبھی بیان کر لیتا ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ 3-4 چیزیں اس کے قریب نہیں آتی ہیں. ایک غصہ اگر آتا بھی ہے تو 2-3 منٹ کے اندر ایسے ختم ہو جاتا ہے, صحیح, بالکل سامنے آ جاتا ہے. بہت اس کے اندر کوئی چیز جی بالکل صحیح فرمایا. بالکل اس سے اگر کوئی چیز بری لگتی ہے تو دوسرے لمحے اسے ایسا لگنا شروع ہو گیا جیسے یار اس کا برا لگنا تو بڑی غلط بات ہے. اس سے اور طریقے سے اس کے ویژن چینج ہو جاتا ہے, اور آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ سے اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ان کے دیکھنے میں, ان سے بات کرنے میں ایک خوشی اور لگنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے لگتا ہے جیسے نئے رشتے بن گئے ہیں. آپ ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب بات کرتے انسان سے وہ کام غلط ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یار پھاڑو سفید دوبارہ سے کام شروع کرو. تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ بالکل ایک نئی زندگی شروع کرنے لگے ہیں, جیسے آپ بالکل سب لوگوں کے درمیان میں نئے رشتے آ گئے ہیں. آپ کی ہر چیز پالش ہو گئی ہے, جیسے سروس ہو گئی ہر چیز. امیزنگ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 زیادہ اور زیادہ آپ کو اس چیز کے لیے طاقت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو ایک روحانی سا تعلق ہے ہمارے ساتھ اور وہ اس کو برقرار رکھیں, اس میں مزید برکت. سرمت ہمیں اللہ نے ایک سبب بنایا, اور اس دنیا میں بغیر سبب چیز نہیں ہوتی ہے. سبب بنایا ادرس کو ٹریننگ دینے کا, اور آپ کو ایک سبب بنایا جیل سائنسز کے ایک سورس ہے, آپ جیل سائنسز کے ایک ذریعہ ہے آپ, کہ آپ آتے ہیں جیل سائنسز کی بھی خدمات کرتے ہیں, ادرس کی بھی کرتے ہیں. تمام آپ لوگ بھی جیل سائنسز کے لیے ایک مفید اور بہت بہترین ہے, بیسٹ ہے. آپ لوگوں کی جو اچھے خیالات ہیں اور جو بہترین پازیٹیو خیالات ہیں ہمارے لیے, سوچ ہے اور کردار ہے ہمارے ادارے کے لیے, ہمارے لیے یہ بھی ایک ثواب میں ہے, عبادات میں شامل ہے, اور یہ ایک انسانی رویہ, اخلاقاً ایک رویہ ہے جو ہمیں جو ہے نا دوسرے لوگ اگر درد دکھ میں ہے جیل سائنسز کی طرف ان کو لانے چاہیے, اور ان کو مشکلات میں ہمیں شامل ہونے چاہیے. اور یہ دلی خلوص جو انسان کو ہوتے ہیں یہ بھی انسان کے ڈپریشن, ٹینشن جیسی مایوسیوں جیسے پرابلمز کو بالکل حل کر دیتے ہیں. اور بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ آپ جیسے یقین رکھنے والے, آپ جیسے ایک انرجیٹک پاورفل باتیں کرنے والے, خیالات رکھنے والے لوگ, اور ایک پاورفل اور بہترین پلاننگ کرنے والے لوگ, یہ ایک دنیا کو ایسے لوگ بدل دیتے ہیں, اور دنیا ایسے لوگوں سے پازیٹیو بنتے ہیں, اچھا بنتے ہیں, معاشرے ایسے لوگوں سے اچھا بنتے ہیں, خاندان ایسے لوگوں سے اچھا بنتے ہیں, تمام چیزیں ایسے لوگوں سے اچھے بنتے ہیں. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بالکل چینج آ جاتے ہیں, فیملی میں بھی چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ. ہر چیز میں, بزنس میں, ہر چیز میں ہماری شخصیتی تعمیری شخصیت ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ جیسے پورا اور پاورفل یقین رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ ہم اس مشن میں بہت کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میں سوچتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں ضرور اس چیز کو بھی ایڈمٹ کروں گا کہ یہ آپ کا کام ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آپ اس پورے معاشرے کو ایک وقت آئے گا جیسے بالکل بدل دیں گے, اور ہمارا معاشرہ پوری دنیا کے سامنے جو بہترین سیولائز جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے نا, سمدہ اس کے اندر سے وہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے, تو سمدہ اس چیز کو ایک طریقے سے پالش کر دیتی ہے. اس کے اوپر جو گرد رنگ لگ گیا ہے, جو اتنی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے, اسے ایسے دھو دیتی ہے جیسے وہ چمکنا شروع کر دیتی ہے. اور آئی تھنک کہ اس معاشرے میں جتنے جلدی اور جتنے زیادہ لوگ اس فیملی, سمدہ فیملی کے اندر شامل ہوتے جائیں گے, ہمارا معاشرہ دنوں میں بالکل چینج ہو جائے گا. اور ہم بہت جسے کہتے ہیں نا ایکچوئل ایک مسلمان کی جو سیولائزیشن ہوتی ہے, جیسے سیولائز نیشن ہوتی ہے, وہ بالکل دنیا کے سامنے آ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور توفیق عطا فرمائیں گے. بہت اہم کام اور بہت بڑا کام لے کے آپ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. ہم سب جتنے لوگ بھی ہیں, جتنے لوگ سمجھا کر چکے ہیں, ان کے اندر یہ چیز اتنی آگے جیسے وہ ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے وہ مخلص ہیں. آئی تھنک ان سب سے بڑھ کے آپ کے ساتھ ہم مخلص ہیں کہ ہر طرح سے جہاں پہ بھی ہماری خدمات آ سکتی ہیں, جہاں ہمیں اس آپ خدمت میں بھی ہمیں فائدہ ہے, اس خدمت میں بھی ہمیں فائدہ ہے, بالکل فائدہ ہے. یعنی نقصان نہیں ہے کسی کو بغیر فائدے کے, کیونکہ وہ مالی فائدہ بھی ہو جاتی ہے انسان کو, اور جان پہچان بھی ہو جاتا ہے, ذہنی اور جو نفسیاتی طور پہ اور جسمانی طور پہ انسان پاورفل, طاقتور بھی ہو جاتی ہے.
تو آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہے، لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ، اسٹوڈنٹس کی وجہ سے زیادہ تر ریفرنس کی وجہ سے آ جاتا ہے لوگ، ورنہ ٹی وی پہ لوگ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں جو یقین لوگوں کے اتنے ختم ہو گئے ہیں کہ ان کو اچھائی بھی برائی نظر آتا ہے، کیونکہ نیگیٹو جب انسان کے ایک بار ذہن نیگیٹو ہو جاتا ہے تو ان کو اچھائی بھی برائی نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی مزے کی چیز ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بڑی عام چیز پائی جاتی ہے، میں سنتا ہوں کہ مسمرزم، جادو، نظر بد لگ جانا۔ آپ بلیو کریں کہ میں ان چیزوں پہ ایک وقت بچپن میں ایک وقت ایسا تھا جب میں ان چیزوں پہ بڑا سخت خلاف ہوا کرتا تھا، اور وقت ایسا آیا کہ میں ان چیزوں میں الٹ گیا، مجھے کچھ میرے ٹکرے، میرے بولنے کے انداز، ہر چیز سے میرے پیچھے لے گئے، میرے بہت سے مخالف ہو گئے، اور میں درمیان میں جب اس اسٹیٹ کے اندر آ گیا کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا، میرا ذہن کام نہیں کرتا تھا، میں ہر وقت عجیب و غریب چڑچڑاہٹ، میں سوچا میرے ڈپریشن کی جو کیفیت تھی وہ اس طرف، اس میں بھی وزن یہ چیزیں ڈال رہی تھی کسی طرح۔ جب میں نے اپنے آپ کو انرجائز کیا، روم کو انرجائز کیا، پانی کو انرجائز کیا، میں نے لیول 5 کو ایکٹیو کیا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر وہ اثرات جیسے ٹکتے ہی نہیں، مجھے پتہ لگتا ہے کہ کچھ چیز ہوئی ہے، کیونکہ میرے ان لوگوں سے ڈیلنگ ہے، وہ لوگ مجھے، آپ بلیو کریں میں قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوں، شاید کچھ لوگ یقین نہ کریں اس بات کے لیے، کہ مجھے منہ پہ کہا کہ کل تم یہ کر لو گے نا ایسے تو مجھے آ کے بتانا، اور الحمدللہ میرا طبیعت شدید ڈسٹرب ہوئی، اور پھر جیسی میں اتنی ہوئی کہ میں لیول تک کام نہیں کر سک رہا تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کی، میں وہ یادداشت میری آ گئی، آپ کو میرے وہ فوری طور پہ وہ ایکٹیو کیا، اور 15 منٹ کے اندر میں ایسے تھا جیسے میرے سامنے کسی چھوٹے سے گزرتے بچے نے کو ہوتا ہے نا مذاق سے کوئی بچہ کیا جاتا ہے کچھ ایسی چیز، میں الحمدللہ میں ایسے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو جادو ٹوننے اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا، ایسے پیسے دیتے ہیں، وہ بھائی بہن آپ سمدہ کے اندر ضرور آؤ، اس سے ضرور ٹرائی کرو، پھر میں دیکھتا ہوں، پھر آپ بتائیں دوسرے سے، جادوگر سے کہیں کہ بھائی آپ سے جو جادو ہوتا ہے آپ میرے اوپر کر لیں، اگر وہ کر بھی رہا ہے یا ان کا شک ہے، واٹ ایور کچھ بھی ہے، وہ سمدہ کو اس لیے بھی ٹرائی کریں، ڈپریشن، جادو، ہر چیز کے لیے ویکنس فیل کر رہے ہیں، تھکن فیل کر رہے ہیں، کچھ مسئلہ ہے، سمدہ کو صرف اٹونمنٹ کرنے سے آٹومیٹکلی ہر روز انسان انرجائز ہوتا ہے، جیسے آپ صبح اٹھ کے نہاتے ہیں نا، آپ صبح جاگتے ہیں، اپنا لیول آن کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے جیسے میرا پورا دن بالکل کل کی تھکن کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل فریش ہوں، بالکل ہر چیز میں ایکٹیو ہوں، زندگی کے معاملات میں تلخیاں بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی جادوئی چیز ہے کہ پتہ نہیں کچھ ایسے یا ایسے، یہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے، زندگی کے روزمرہ معاملات آتے ہیں، ہینڈلنگ ہوتی ہیں، ریلیشن شپس ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، سختیاں نرمیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان اسے ایسے ہینڈل کرتا ہے جیسے وہ 200 سال کا شعور رکھنے والا بندہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہینڈل کر لیتا ہے نا، اس طرح سے انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے سمدہ کرنے کے بعد۔ جو اس کے اندر گہرائی آتی جاتی ہے، جو وہ ریوائز کرتا ہے، وہ میں سوچتا ہوں کہ وہ خود کو لگتا ہی نہیں کہ اسے جیسے وہ کسی چیز کے لیے کچھ پریشانی ہے۔ صحیح بالکل ٹھیک، بہت اچھی باتیں کہیں آپ نے سرمد، بہت خوبصورت باتیں کہی ہے، بہت اچھی باتیں ہوئی آپ سے، بہت ایک خوبصورت باتیں ہو گئی ہے، تو بہت شکریہ آپ نے یاد کیے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہمت توفیق رکھیں، اجر عظیم عطا کریں، اور ہمیں آپ کی دعاؤں میں، آپ کی شفقت میں رکھنے کی توفیق۔ ہم ہمیشہ ایسے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ دل میں رکھتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ساتھ ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، بائی سول ہم ساتھ ہوتے ہیں، بالکل ملی ہوتی ہے، صحیح ہے، ہمارا ایک نیٹ ورک ہوتے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں ملی ہوتی ہے نا، تو ہم ملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل بے فکر ہے، انشاءاللہ ایسے اسٹوڈنٹ تو اتنی مفید ہوتی ہے ہر انسان کے لیے، اور اتنا اچھا ہمدردی ہوتے ہیں، اتنے کانفیڈنس ہوتے ہیں، یقین ہوتی ہے، تو جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں سمدہ کو، ذیل سائنسز کو، اور جو آپ نے سمجھا ہے وہ چیز کو، یہ بہت بڑی بات ہے، بات سمجھ کے ہوتے ہیں، سمجھ میں آ جائے تو بس سب کچھ صحیح ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے تو پھر کمپیوٹر اگر آپ کے سامنے ہے اور اس سے آپ دلخواہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو کیا فائدہ ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں 98 to 99% لوگوں کو لے جاتا ہوں سمجھنے میں، ایسا ہے کہ نہیں؟
سر میں یہ فکرہ ایڈ کرنے والا تھا کہ جو میں نے تجربے والی بات کی نا کہ کوئی لوگ تجربہ تو نہ کہ 1 to 4 ہی صرف کر کے دیکھ لیں, وہ خود ہی اگلے لیول پہ خوشی سے کریں گے اور ان لوگوں کو بھی حیران کر دیں گے, یار میں نہیں مانتا تھا, دیکھو کیسی زبردست چیز ہے, میں خود بدل گیا ہوں. وہ خوشی جیسے نا کسی کو 1 لاکھ روپے مل جائے رستے سے وہ چھلانگے مارتا جائے گا. آئی ایم شیور انشاءاللہ کوئی تجربہ بھی کرنا چاہے گا تو اس سے اچھا تجربہ اس نے زندگی میں نہیں شاید کیا ہوگا پہلے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. زندگی کا بہترین تجربات میں سے اور بہترین سے بہترین تجربات میں سے ایک سمدہ تجربہ ہے جو ویورز کو کرنی چاہیے. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات, تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, سمدہ ہیلنگ انرجی, ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل, شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. زندگی کا بہترین تجربات میں سے اور بہترین سے بہترین تجربات میں سے ایک سمدہ تجربہ ہے جو ویورز کو کرنی چاہیے اور ضروری ہے. تھینک یو سرمد, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ. جی, زندگی میں ایک بہترین تجربہ سمدہ ہے. بات سمجھنے کی ہے, کوئی اگر سمجھے تو واقعی بہت زبردست چیز. اور اگر کوئی جو کچھ ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کے خیالات وہ اچھائی میں بھی برائی دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ شیطان بھی ہوتے ہیں نا, جو شیطان کہا جاتا ہے کہ 4 ڈائمنشن میں ہوتی ہے, تو 4 ڈائمنشن میں کبھی کبھی انسان چلے جاتے ہیں. 4 ڈائمنشنل طاقت میں جب انسان جاتے ہیں اس میں جو ہے نا شیطان آ جائے, اور شیطان جو ہے نا انسان کو کسی نہ کسی اچھے کام سے کبھی کبھی دین کے حوالے سے روکتے ہیں. اور اسی طرح سائنس کے حوالے سے مائنڈ اس چیز کو قبول زیادہ تر مشکل سے قبول کرتے ہیں جو انسان کے بہت سے مفید. نیگیٹو چیزوں کو جلدی کلیکٹ کرتے ہیں, پازیٹیو چیزوں کو کم سمجھنے کے ہوتے ہیں اس میں. لیکن پازیٹیوٹی جو ہے, اگر آپ نے اپنا مائنڈ کو ایسے بنا دیے کہ آپ پازیٹیو ہے, آپ اچھے سوچتے ہیں, اچھے کرتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو علم کا قدر نہیں ہے اور آپ واقعی ایک تو ٹیچر کا اور پین اور کتاب کا قدر آپ کو نہیں ہوگا, اس چیزوں کا قدر نہیں ہوگا, اور اس پلیس کا قدر نہیں ہوگا آپ کو جہاں پر آپ پڑھتے ہیں, جہاں پر آپ کو آپ کی زندگی میں چینج آ جاتے ہیں. ان لوگوں کا قدر نہیں ہوگا, اس ٹیم کا قدر نہیں ہوگا, تو اس وجہ سے انسان کو ہوتا ہے. لیکن جب انسان تلاش کرتا ہے, کچھ ڈھونڈتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو مثبت طریقے سے بہت سے کچھ دے سکتا ہے, اور وہ ڈپریشن, ٹینشن جیسی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں, آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ڈپریشن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں ندیم بول رہا ہوں ملتان سے, رائٹ نو ایٹ پنڈی. جی ندیم صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں آج؟ میں نے ابھی یہ جب کا جون میں جو سیشن تھا, میں 4 ٹیبلٹ کیے ہیں. آپ ملتان سے بات کر رہے ہیں ندیم؟ جی ملتان سے. جی ملتان رہتا ہوں میں. ندیم یوسفی؟ نہیں, ڈاکٹر ندیم صادق. ندیم یوسفی نہیں ہے, ندیم صادق ہے. ہاں, میں ڈاکٹر ندیم قادری بول رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوا تھا جب یہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب میرے تو بہت اچھے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں ماشاءاللہ.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں آپ کی شکل میں ایک بڑی رحمت ہے ہمارے پہ، بہت رحمت ہے، دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو میں نے ابھی 5 روز کی بات ہے، تو یہاں میں پنڈی آیا ہوں، تو کشمیر سے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب کے 3 والد بند ہیں، بہت تکلیف میں تھے اور غنودگی تھی بہت زیادہ. تو مجھے اس طرح بات ہے، میں نے کہا جی اچھا پیسہ کریں، اپنے والد صاحب سے بولیں گے آنکھیں بند کر لیں، 3 سانس میں گہرے گہرے. اور میں نے ان کو نا اپنا لیول 4 جو ہے سینڈ کیا ان کو. تو میں نے کہا جی ابھی آپ کو تھوڑا سا زیادہ ہوگا، لیکن ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد نا آپ کو بہت اچھے فیل کریں گے، کیونکہ مجھے خود ایسے تجربہ ہوتا. صحیح. ڈاکٹر وہ تو کمال ہو گیا ماشاء اللہ. کہتے ہیں وہ غنود میں بڑے ہوتے، ہم تو بڑے مایوس تھے. بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کھانا بھی کھا رہا ہے ماشاء اللہ، بڑا اچھا ہو گیا ماشاء اللہ. تو میں ان کو ریپیٹڈ بھیجتا ہوں، تو کافی ایسا امپرومنٹ ہوئی ان کی ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے. اور ایک اور اس میں پیشنٹ تھے، وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا اثر پڑا. ان کا یہ پرابلم تھا، شوگر کا پرابلم تھا، ریٹائر ڈی ایس پی تھے وہ، تو ان کا وہ بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئے ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. کبھی آپ کو ڈپریشن ہوا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس میں یہ تھا کہ ظاہر ہے مجھے ایک تکلیف تھی بہت پرانی، جس میں میرا جو مائنڈ تھا نا وہ فیل تھا. تو ظاہر ہے جب آپ کا دماغی تھوڑا سا اپسیٹ ہو تو پھر وہ ڈپریشن تو لازمی ہے. ظاہر ہے جسمانی بیماریوں سے ڈپریشن بنتے ہیں، بالکل صحیح، کیونکہ وہ تکلیف. میں بہت بہتر کیا ہوں، میں تو زندہ ہو گیا ہوں، بہت کھڑا ہو گیا ہوں خدا کی طرف سے. بڑی امید ہے، بڑی آپٹمسٹک اور بڑا پازیٹیو، بہت پازیٹیو. یقین کیجیے آپ کے لیے بڑی دعائیں ہیں، آپ کے ادارے کے لیے بہت دعائیں ہیں، بہت دعائیں ہیں، یقین کیجیے. بہت اچھا. اللہ لوگوں کو نا، میں چھوٹی موٹی تکلیف سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میں اپنی سیکٹری کو بھی میں وہاں ملتان سینڈ کیے، میں ابھی پنڈی کام آیا ہوتا. صحیح. وہ ڈاکٹر وہ ماشاء اللہ یقین کیجیے گا آپ، بڑا کرم ہے. میرے بڑے بھائی سلیم صاحب ہیں، ان کو میں نے سینڈ کیا، ان کا یہ لنگ کا پرابلم ہے، ان کا یہ جوائنٹ پین ہے. تو رات میں نے ان کو سینڈ کیا تھا، تو مجھے کہنے لگے یار ہاں میں یہ فائدہ تو ہوا ہے. میں نے کہا یہ آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ اچھے خاصے متاثر ہوں گے ماشاء اللہ. تو وہ مجھے بتایا تھا فون پہ، کہنا یار بہت بہتر ہوں میں. تو میں نے کہا مجھ سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو ڈاکٹر بھی تو کمال ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بالکل. آپ بالکل جل سائنسز، سمدائلنگ، پی ایم بی ایل ایچ ایم ایف، یہ چیزیں بالکل کمال ہے، یہ حقیقت ہے، یہ تو سچ ہے. لیکن یہ میں بتاؤں کہ ڈپریشن، ویور سننا چاہتے ہیں کہ ڈپریشن کیسے کیور کیسے ہو سکتے ہیں، کس طرح کے ہم اپنے ڈپریشن. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں اپنے میں فیلنگ کرتا ہوں جب آپ خود کو انرجائز کرتے ہو اس سے. صحیح. وہ جو پازیٹیو چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں وہ تو یقین ہے ڈپریشن نے کیا رہنا آپ کے پاس. آپ کو ماشاءاللہ ہر طرح سے صحت ملتی ہے. جو بھی بیماری ہے، جیسے آپ نے فرمایا تھا، وہ بجاتا ہے کہ سمجھا جو ہے خود ہی کام کرتا ہے، خود ہی فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ کہاں پہ پرابلم ہے، کہاں پہ کیا ہے. تو وہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہوتا ہے، بہت بہتر ہوتا ہے ماشاءاللہ. میں نے تو یہ میرے ابھی نا آپ کا جو فون آیا جب، تو جرمنی میں مجھے فون آیا تھا کہ اتنا جوائنٹ کا پرابلم ہے کریں. تو پھر میں وہ کرنے والا تھا تو آپ کا فون آ گیا، ان کو میں نے پینڈنگ کروایا ابھی میں نے. تو یہ اچھا جرمنی کو فون آیا، ان کا ریٹ تو انہوں نے کہا یار باندھ دیکھیں آپ ذرا. تو میں یہ کہتا کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا ہے. یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی آپ پہ بڑی کرم نوازی، آپ پہ بڑی نوازی، اور وہ بڑی دعائیں آپ کے لیے. یقین کریں اللہ تعالیٰ زندگی دے، آپ کو صحت دے، اور آپ کا سایہ ہم پہ قائم دائم رکھیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی پازیٹیو چیز بھیجی ہمارے لیے. بہت شکریہ. آپ لوگوں کے خیالات، اچھے خیالات، اور آپ لوگوں کے یہ یقین اور یہ ایک اچھا رویہ، پازیٹیو رویہ، ہم خود کو بھی، آپ ہمارے ایک سورس ہے، آپ ہمارے ایک ذریعہ ہے، جو ہمیں بھی ایک انرجی ملتے، طاقت ملتے، پاور ملتے. بے سبب کچھ بھی نہیں ہے. ہم اللہ نے سبب بنا دیے آپ کے لیے، آپ سبب بن رہے ادرس کے لیے، دوسروں کا بھی علاج ہو رہے، دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے. ہم اس ثواب میں سب شامل ہے. اور اس ٹی وی کے جو لوگ ہیں، جو ٹیم ہے، یہ تمام اس میں شامل ہے. اور ساتھ ہی جل سائنسز کی ٹیم ہے، یہ شامل ہے. میں تو خود کو سمجھتا ہوں، میں بھی ادنا سا ممبر ہوں جل سائنس کا. میں تو خود کو سمجھتا ہوں. اور میں آپ سے پیشنٹ کا بڑا غریب پیشنٹ چاہیے تھا، ٹریٹمنٹ ہی افورڈ کر سکتا تھا. جی اس کو فیٹ کیا، کو بڑا دعائیں دے رہا ہے، اور اللہ نے اس کو بڑا کرم کر دیا. اور مجھے امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ انشاءاللہ ہوں گے، بالکل ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے. بہت بہت تھینک یو، آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب بالکل بڑی نوازش. اور میں ڈاکٹر صاحب میں بالکل میں آگے 4 لیول سے آگے تک پروگرام ہے جو بھی نیکسٹ ٹائم ہوگا پھر میں حاضر ہوں گا. بالکل انشاءاللہ. پنڈی ہم لاہور سے آپ کریں گے نا؟
ہاں جی لاہور سے گیا چانسز ہے. بالکل صحیح ہے انشاءاللہ. لاہور سے بالکل انشاءاللہ ہم 2 تاریخ کو آئیں گے لاہور کو 3 بجے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. جی اللہ آپ کو بہت سی خوشیاں ہیں اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے جو خیالات ہیں آپ لوگوں کے جو میرے لیے ایک وہ خلوصی دل ہے محبت ہے اور اس سے مجھے الحمدللہ طاقت ملتے ہیں سکون ملتے ہیں پاور ملتے ہیں انرجی ملتے ہیں. ایسے بیماریاں جیسے ٹینشن ڈپریشن ہے وہ تو قریب نہیں آ سکیں گے. تو اس لیے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے لوگ ہمارے بہت ہی ایک بہترین اور زبردست خیالات رکھتے ہیں ہمارے لیے. اللہ آپ لوگوں کو اور خوشیاں عطا فرمائیں اور طاقتیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو. تو ہم آتے ہیں ڈپریشن پہ. ڈپریشن کے علامات جو ہے وہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ کس طرح ہوتی ہے یہ علامات. وجوہات جو ہے وہ بھی آپ کو سنا دیے کہ وجوہات کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے علاج کیا ہے یہ ضروری ہے. علاج کا نیچرل طریقے سے میں نے اس کتاب میں لکھا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج. اس کتاب میں یوگا کی ایکسرسائزز لکھی ہے کلر تھراپی لکھی ہے مائنڈ پاور کو استعمال کرتے ہوئے کیسے علاج کیا جائے انرجی انوائرمنٹ سے کلیکٹ کرتے ہوئے کیسے علاج کیا جائے اپنے آپ کو. یہ ضروری ہے کہ آپ نیچرل طریقہ کو ساتھ ساتھ استعمال کریں اور ضرور مالج سے رابطہ کریں کہ ڈپریشن کا کیا ہے بھی نہیں ہے وجہ کچھ اور ہے یا واقعی ڈپریشن ہے. اسے اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں بالکل تو سمدھا لازمی سیکھیں. سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF یہ 2 چیزیں 2 سبجیکٹس کو لازمی اپنے زندگی میں شامل ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیں گے اور یہ جیسے بیماریاں ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. ویسا ڈاکٹر پہ آپ کو تجویز کرتا ہے جو نیچرل طریقے سے ہو سکے وہ کریں, جو قدرتی طریقے سے جس کی مضر اثرات نہیں وہ ڈاکٹر پہ آپ کو تجویز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر کے مطابق آپ آئیں جل سائنسز کو جوائن کریں. سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF PMBL یہ چیزیں لازمی سیکھیں. اپنے ارد گرد کو لوگوں کو فیملی کو والوں کو دوستوں کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں تجویز کریں ضروری ہے. اور بلکہ یہ ہمارا ایک فرض بھی بنتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک چیز پسند ہے تو ادرس کو بھی پسند کرنی چاہیے. تو ایک بہترین تجربہ زندگی میں کرے وہ ہے سمدھا ہیلنگ انرجی HMF ہیومن میگنیٹک فورس اور ساتھ PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز. اس چیزوں کو لازمی سیکھیں اور یہ ایک بہترین موقع ہے آپ کے لیے بہترین سا. تو علاج کیا ہے کلر تھراپی اور ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ ہے کوئی چیز نظر نہیں آتا ہے ڈپریشن کے کوئی وجود میں کسی حصے میں وہ ڈاکٹر بھی قرار دیتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہے. تو جو گھر والے ہیں وہ رویہ اس طرح پیشنٹ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں تم تو ٹھیک ہو اور ایسے ہی تم جو ہے نا وہ جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہو. ایسے مت کرنا, ضرور سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں. سائیکولوجسٹ آپ کو بتائیں گے کہ واقعی اس کو کوئی پرابلم ہے کہ نہیں ہے. آج کل سائیکولوجسٹ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے بیچاروں کے پاس اتنے لوگ نہیں آتے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں کہ سائیکولوجی کیا ہوتی ہے اور ان کو بیماریوں کا پتہ ہی نہیں. جب وہ سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ تو ویسا ہی اس نے تو سوالات میرے سے کر کے میری بیماری اور بڑھ گئی.
تو ہوتا یہ ہے کہ اگر نیچرل طریقے سے آپ نے علاج کرنا اور میڈیسن کو استعمال نہیں کرنی ہے، کچھ جگہوں پہ میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ استعمال نہیں ہوتی ہے، تو ضروری یہ ہے کہ نیچرل طریقے سے آپ طریقہ علاج نیچرل طریقے سے ڈاکٹر بھی آج کل تجویز کرتے ہیں. زیادہ تر پیشنٹ جو آتا ہے ہمارے پاس ڈاکٹر ہی بھیجتے ہیں. پروگرام کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ ڈپریشن پہ ضرور ایک اور بات کریں گے، کیونکہ آج کے پورا نہیں ہوا ہے کہ ڈپریشن کا ہم کس طرح کے علاج کریں. انشاءاللہ آئندہ میں ضرور اس پہ اگلے پروگرامز میں دوبارہ بات کریں گے، ڈپریشن کا علاج اور ڈپریشن کس طرح کے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑے خوبصورت اور اچھے موضوع کے ساتھ. موضوع کیا ہوگا؟ گردے اور کمر کے پرابلم، گردوں کے اور کمر کے پرابلمز جو ہے اس میں ہمیں انشاءاللہ ہوں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.